بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ غریب میاں بیوی کے ہاتھ سے ایک بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ رب العزت نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ باپ جہاں مزدوری کرتا تھا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کرے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال ہی ہوئی تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پہ آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے کہا کہ دوسرا نکاح کر لو، کب تک سب اکیلے برداشت کرتی رہو گی؟ مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی، وہ اکیلی تھوڑی ہے، اس کا بیٹا ہے نا اس کے ساتھ۔ اسی لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی، دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں کام کرتی تھی اب 4 گھروں میں جا کے کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ یہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر ہلاکان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پہ اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی آنکھ اس بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو کون آنکھ عطیہ کرے گا؟ کیوں میں خود ہی نہ اپنے بچے کو آنکھ عطیہ کر دوں؟ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا۔ اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھیک مانگی۔ جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخرکار پیسہ جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا بند کر دیا کیونکہ اب وہ جھاڑو پوچھا ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں سے ادھار لیا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گے۔ آخرکار عورت نے گلی محلوں سے اجرت پہ کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتارا، مگر بچہ جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، تبھی تو وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پہ راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھیں تو تجھ میں ہے نا، تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کے پڑھائی کر۔ جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل ہی دل میں کوڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعا سے بڑا آفیسر بھی بن گیا اور پسند کی شادی بھی کر لی۔ بیوی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا کیونکہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ بیوی کے کہنے پر شہر میں عالی شان گھر لے لیا اور بیوی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ ماں کو یہ بول کر پرانے گھر میں چھوڑ دیا کہ ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماں اب میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میری بیوی بچوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ میں ہر مہینے تجھے تیری ضرورت کا خرچہ بھیجوں گا، مہینے میں ایک دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا، لیکن تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ماں تجھے میری مجبوری سمجھنا ہوگی۔
ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپائے اور مسکرا کر بولی، پاگل، دل چھوٹا نہ کر، تیری ماں ہوں، سب مجبوریاں سمجھتی ہوں، خدا تجھے خوش اور آباد رکھے، جا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا اور خرچہ بھی دیتا رہا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیوی بچوں میں ایسا مگن ہوا کہ ماں کو اکثر بھول گیا۔ بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی اور اپنی واحد آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک ہو چکی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کبھی کبھار محلے والے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتے تھے۔ بیٹے کی بے وفائی اور گردش ایام نے اسے لاغر کر دیا اور اب اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ جب عورت کو معلوم ہو چلا کہ اب وقت آخر قریب ہے تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا، جب تجھے یہ خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو، مگر میرے لال، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ وقت آخر تجھے دیکھتی، لیکن شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا۔ لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں یا نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہی۔ جب بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تمہیں اپنی آنکھ عطیہ کی، وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ میرے بچے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں بھی تب مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ موڑے میرے بچے، اور تو موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے، آمین۔ یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ ناظرین کرام، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کرایا ہے، اور وہ بھی اتنی شدید گرمی میں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ جل بھن جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکا جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ ناظرین کرام، اس سے ماں کی عظمت اور اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعبیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی، اپنی تمام توانائیاں تیرے نام کی، اپنا آرام تجھ پہ قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پہ حرام کی، اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہ سکتا تھا، وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہ سکتا تھا تو وہ تیرے ہاتھ بن گئی، تو دیکھ نہ سکتا تھا وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہ سکتا تھا وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہ سکتا تھا وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہ سکتا تھا وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی اور تیرے ایک آنسو پر وہ تڑپ جایا کرتی تھی، اور تجھے کیا معلوم تو آرام سے سو جاتا تھا اور وہ جاگا کرتی تھی کہ کہیں میرا جگر جاگ نہ جائے اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اسی لیے تو پرسکون ہوتا تھا اور وہ بے سکون ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، ماں شفقت خلوص ہے، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی رشتے کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہیں کیا سوائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماں کے رشتے کے ساتھ ساتھ کس قدر دوسرے خوبصورت رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب رشتوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ رب جانتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی محبت دیر پا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، جبکہ باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے جو بنا کسی لالچ و غرض کے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی راہداریوں میں کھو کر کم ہو جاتی ہے یا تو بالکل گم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب اولاد اپنی بیوی بچوں میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔